کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا وحبیبنا وطبیبنا وشفیعنا ونور ربنا ورحمت ربنا سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله۔ معزز مکرم حاضرین و سامعین، سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ 2-3 دن درس میں نہ آ سکا، طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے۔ امید ہے آپ بڑے قدر کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری معذرت کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ معزز سامعین، قرآن کریم فرقان حمید کے اندر آج قاری صاحب نے 12 پارہ پڑھا، 12ویں پارے کے پہلے پاؤ سے لے کر 13ویں پارے کا آدھا قاری صاحب نے ماشاءاللہ سے مکمل کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے یعنی کہ آج ہم نے 12.5 پارے جو اللہ کے فضل و کرم سے سن لیے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے آج قاری صاحب نے پڑھا، اس کے اندر کئی موضوعات ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ہے سورہ یوسف، اس کے اندر بھی کئی نکات ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سورہ یوسف سے پہلے سورہ ہود کا جو آخری رکوع ہے اس کے اندر بھی رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ کیا مطلب؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجیے۔ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کونے والی جو نمازیں ہیں وہ خاص طور پر قائم کیجیے۔ اب دونوں کونوں سے کیا مراد ہے؟ جو راجح قول ہے مفسرین کرام کا، کہتے ہیں کہ کیونکہ دن کی ابتدا فجر سے ہوتی ہے، فجر کی نماز، اور انتہا جو ہو رہی ہوتی ہے اس دن کی عشاء کی جو نماز ہے، کہتے ہیں عشاء کی نماز جو ہے نا، ان دونوں کی خاص طور پر حفاظت کی۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے نماز فجر اور نماز عشاء با جماعت پڑھی، گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ ساری رات قیام اللیل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا مطلب؟ گویا کہ ساری رات وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا، عبادت کرتا رہا، پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ اور خالق کائنات نے اسی آیت کے اندر فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ ہم گناہگاروں کے لیے خوشخبری ہے، امت مصطفیٰ کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فارمولہ دیا ہے، ایسا کرم فرمایا ہے، رحم فرمایا ہے اپنے گناہگار بندوں پر، کمزور بندوں پر۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی یہ اب اسی کے اوپر مفسرین کرام نے بہت بحث کی ہے، اس کے اندر اقوال بہت سارے ہیں۔ یعنی وہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان سے کوئی برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، گناہ انسان خطا کا پتلا ہے، شیطان ہر وقت انسان کو بہکانے پہ لگا ہوا ہے۔ اس نے تو رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا مالک مجھے مہلت دے،
قیامت تک کی مجھے مہلت دے، میں اس آدم علیہ السلام جس کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، جنت کے میں ملائکہ کا سردار تھا، اس سے ہٹایا، سرداری واپس کر لے لی اور جنت سے نکال دیا، اور پوری کائنات کی اللہ کی اور انہی ملائکہ کی جن کا وہ سردار تھا، اللہ اور ان ملائکہ کی لعنت ہر وقت برس رہی ہے اس کے اوپر، اور تمام مومنین کی لعنت، جنات و انس کی لعنت، یعنی کہ یہ کوئی کام بات نہیں تھی۔ اس نے رب کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کی، مالک کرم فرما، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین، جا تجھے چھوٹ دی۔ کھڑے ہو کر ادھر ہی کہتا ہے اللہ تیری قسم ہے، مجھے سامنے کھڑا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہو کر جب مہلت ملی کہتا ہے رب تیری قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، تیرے جمال کی قسم ہے، تیرے رب ہونے کی قسم ہے، جس آدم کی وجہ سے آپ نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اس آدم کی اولاد کو میں اس سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ کہا کیسے؟ اب وہ کہتا ہے کہ میں ان کی یمین سے آؤں گا، یمین کہتے ہیں سیدھی طرف سے، شمال سے آؤں گا، الٹی طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، برا یعنی کہ پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے میں انہیں نکلنے نہیں دوں گا، ایسے جکڑ لوں گا، شکنجے کسوں گا کہ یہ کہیں سے نکل ہی نہیں پائیں گے۔ کہ اس کو کم غصہ، سرداری لے لی گئی۔ پھر وہی ملائکہ جن کا وہ سردار تھا، وہی انہی ملائکہ کے سامنے ذلیل و رسوا ہوا، نہ صرف ذلیل و رسوا ہوا بلکہ رب تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انہی ملائکہ سے اس پر لعنت بھیجی، اس لیے کہ اس نے رب کا کہنا نہیں مانا۔ تو رب نے کہا کہ اگر تو اتنا ہی ہے تو ایسا کہ تمام کو فرمایا قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، فرمایا ہم نے کہا ملائکہ سے کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ رب نے تخلیق کیا ہے، رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، جس کو چاہے جیسا چاہے حکم دے دے، کون پوچھنے والا اس سے؟ رب نے جب حکم دیا کہ سجدہ کرو، قرآن میں آتا ہے فسجدوا، سارے کے سارے سجدہ دے دو، الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ الا آتا ہے کسی چیز کو کسی چیز سے نکالنے کے لیے، جس طرح سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ، اس کا معنی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، تمام خداؤں کی نفی کرتے ہیں۔ آگے ہم کہتے ہیں الا اللہ، الا جو ہے نا لفظ، یہ پچھلی سب کی نفی کرنے کے بعد کسی کا ثبوت لانا ہوتا ہے۔ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی رب سوائے اللہ کے، یعنی کہ صرف اللہ ہی رب ہے۔ اس لیے فرمایا الا ابلیس فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب سجدہ ریز ہوئے سوائے ابلیس۔ جب سجدہ ریز ہو گئے، اب شیطان ورغلا رہا ہے انسان کو ہر طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا، رحم فرمایا، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہے نا وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ برائیوں کو کیا کرتی ہیں؟ ختم کرتی ہیں۔ یعنی کہ اگر انسان سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، اس کی فوری بات نیکی کرو۔ شیطان نے بہکا دیا، اس نے بہکانا ہے، وہ اپنے کام میں بڑا مخلص ہے، وہ اپنا کام کبھی چھوڑتا نہیں ہے، بڑا مخلص ہے، پوری جلدی سے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اگر تمہیں بہکا بھی دے تو تم کیا کرو؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، تو فوری طور پر نیک عمل کر دو، فوری طور پر نیک عمل کر دو۔ اب نیکیاں بھی تو بہت ساری ہیں، کون سی نیکی کریں؟ اب اس کے لیے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، جو بھی ممکن ہو اس وقت میں نیکی کر لیجیے۔ یہاں تک کہ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم راستے میں بھی جا رہے ہو، نیکی کا جب ڈیفینیشن کی، جب تعریف کی نیکی کے بارے میں بتایا تو فرمایا اگر تم راستے میں جا رہے ہو
دیکھو اپنے کام میں مشغول ہو، مگر جاتے ہوئے تم نے دیکھا کوئی پتھر پڑا ہے، اس پتھر کو تم نے ہاتھ سے نہیں بلکہ چلتے چلتے اپنے پاؤں کی ٹھوکر لگا کر تم نے اس کو سائڈ میں کر لیا، اس لیے کیا کہ کسی کو نقصان دے گا، کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے اس سے۔ فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اس کے لیے نیکی کے لیے کوئی پہاڑ نہیں توڑنا ہے، پہاڑوں پہ نہیں یہ کرنا نہیں۔ فرمایا جو اس وقت میں اویلیبل ہو، جو کچھ ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو سب سے بڑی نیکی کر لیا کرو، رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر درود بھیج دیا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ نیکی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے کہہ دیا نیکی ہے، ہاں درود شریف پڑھ لیا نیکی ہے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا نیکی ہے، درود شریف پڑھ لیا، کوئی چیز یاد ہے وہ پڑھ لی وہ نیکی ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کوئی قید لگائی ہو کہ یہ والی نیکی کرو گے تو قبول ہے، یہ والی نیکی تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گی، یہ والی نیکی نہیں کرے گی، نہیں، عام رکھا ہے۔ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو کیا کرتی ہیں؟ ختم کر دیتی ہیں۔ ایک امت کے لیے بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ فرمایا تم نے اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو، غور کیجیے، وضو کرنا بھی تو نیکی ہے۔ فرمایا جب تم وضو کرتے ہو، تمہارا جیسے جیسے تم اپنے جسم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہو وضو کے، تو ہاتھوں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ منہ دھوتے ہو تو اس سے منہ کے جو گناہ ہیں دھل جاتے ہیں۔ کونیوں تک ہاتھ دھوتی ہو یہ ہو جاتے ہیں، مسا کرتے ہو سر کے، اس کے بعد پاؤں دھوتی ہو پاؤں کے سارے، یعنی کام آپ نے اپنا کرنا ہے، صفائی ستھرائی اپنی کرنی ہے، اچھا آپ نے خود رہنا ہے۔ مگر کریم کا کرم دیکھیے، وہ فرماتا ہے کہ تم یہ کرو کہ میں تمہیں اس میں بھی نیکیاں دوں گا۔ فائدہ اپنا کر رہے ہو، تمہارا اپنا فائدہ ہے، ذاتی فائدہ ہے۔ ہاتھ دھو کے گندے ہاتھوں سے کچھ یہ کرو گے تمہیں تکلیف ہوگی، تمہیں تکلیف سے بچانے کے لیے رب حکم دے رہا ہے کہ نیکی کرو، کیا ہے؟ وضو کر لو۔ اور وضو کرنا یاد رکھیے، جس طرح سے رمضان المبارک نیکیاں کمانے کا دن ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات میں تشریف لے گئے،